اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے، وہ رات میں کہیں چلے گئے. اب بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی، ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے، وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو، اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا، محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے، اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے ہم طریقہ کا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم، لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں، ہماری بیگم جس دن میکے جاتی ہے اتنی خوشی ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے، ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا، ٹھیک ہے نا، اور آنکھ مٹکے کرنے کا، تو خوش تو ہوگے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا، اس میں عورت کے حقوق نہیں ہے. عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں ہے. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا. تو آپ مسکرا دیے. تو وہ نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ ایسے ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے، اس میں یہ ہو گیا 60 کیسے رکھوں گا، نہیں ہے طاقت 60. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت؟ بولو بھائی نہیں. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کا کھانا، وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں، تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. اور بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو بتایا کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے، لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے. یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم، ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. علا کا مطلب تمہارے خلاف، لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے، علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے، جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے اور بھی اس بارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، کچھ احادیث رہ گئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا. فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے. آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی. تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے. صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا
کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا. تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھے, دوسری پڑھے, سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت بہتر ہی ہے. کبھی کبھار اگر ہو جائے کوئی غرض نہیں. اثر سے پہلے نفل نماز کا حکم. عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں اثر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں, بعد میں نہیں پڑھ سکتے. اثر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں, یا کوئی اور قضاء نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن نوافل اثر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. پہلے جتنے چاہیں پڑھیں. نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے کہ نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں, اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے. نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں. اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم. اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے. کوئی ممنوع نہیں ہے, پڑھ سکتے. عبدالرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں نہیں ہے, سنت ہے, بہتر ہے. جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت مانتے ہیں تو ثنا پڑھیں, ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کی تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں. اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں. اور جیسے علم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل واللہ پڑھ لی, تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. سنت ہے. پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ, اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ. اگر سورت شروع نہیں کرتے, قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں, کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے. تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو, اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی. ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں. لیکن یہ واجب نہیں ہے, میں نے بتایا سنت ہے, چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں. کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی سوال نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. ہنا صاحبہ بہاولپور سے, جی ہنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی. 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی بہت بڑا ظلم ہے. تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا تو 4 فرض پڑھ لیتا تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا, ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام. کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھیں. باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں موقع ہیں تو وہ بھی پڑھ لے, کیا جا رہا ہے اسلام, وہ بھی موقع ہے. کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا گناہ کا خطرہ ہے. ایسا شخص قابل ملامت ہے, نبی کی سفارش شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے. کبھی کبھار چھوڑ جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض زمین آسمان کا فرق. 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں. نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھیں, لیکن آپ 2 سنتوں کو بھی معمول بنا لیں. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں. 4 فرض وہ تو فرض ہے ہمارا, اور 2 سنتیں موقع ہیں. چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے, لیکن قابل ملامت ہے. ایسا کہ سنتیں نہ پڑھیں. اور وتر بھی جو ہے نا, وتر رہ گئے وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں, وہ بھی واجب ہے. وہ چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں. باقی اثر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے, وہ لازمی نہیں. پہلا سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا, محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں, کہ نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں, یوں میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے, یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا. دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے, تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے, اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں, اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھنے کا, تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں, اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں, تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں, وہ بھی نماز آپ کی ہو جائے گی, کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں, 2 ہوتی نہیں ہے. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے, اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی, کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے, کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں, یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں, یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس, تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت.
ہیں. نمبر 2 ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے, آج کی ظہر ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے, کیونکہ ظہر تو ہے فرض تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں, فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنا, یہ اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں. سلمہ صاحبہ دبئی سے لیکن نیت نماز میں ضروری ہے, لیکن نیت دل کے ارادے کا نام, اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان نہیں کرتا ہے جو اس کی مدد نہیں. دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بس اتنا کافی ہے. پھر جو نماز ہے اس کی نیت کرنے ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کرنے, اثر کی ہے تو اثر کی, فرض کی ہے تو فرض کی کرنے. دل میں نیت کافی ہے. تو عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکر سے نہیں, نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے, بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور باقی ظہر کی نماز کی زبان سے نکل گیا کہ اثر پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا ہو جائے گی, اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا. اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے, دل میں ارادہ کر لیا اثر پڑھ رہا ہوں, زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں تو نماز نہیں ہوگی. حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے لیکن چونکہ دل میں اثر تھا تو نہیں, اس لیے دل میں ارادہ ہے اثر نماز کے لیے, زبان سے نیت ضروری نہیں. وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا, جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے, پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی اثر کی بعد, ایسے وہمی ہوتے ہیں, ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں. لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار جو نیت پر ہے تو نیت تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا. پنجاب میں بھی ہے مگر تھوڑا کم ہے. کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے کیسی پیاری جگہ ہے, جو نماز کی جگہ ہے, شخص برتر آنے والا ہے, کتنا لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک رواج دینا چاہیے مساجد جیتنے والا مخصوص شخص ہے. عجیب بات ہے, دنیا کی ہر قوم نکاح کرتی ہے اپنی عبادت گاہوں میں. عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں؟ یہ ہو رہا نا, عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں؟ چرچ میں. ہندو اپنے پنڈتوں سے پڑھواتے ہیں. یہ دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے. آج کل نکاح عدالتوں میں شروع ہو گیا, تو جائز ہے, جائز کی بات نہیں ہے, جائز تو کہیں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا کہیں بھی معاملہ طے ہو گیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا. لیکن جب کوئی جگہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ مسجد. پھر حضرت جبریل نے اس کو رواج ڈالنا چاہیے, اس کی ایک برکت ہوتی ہے, ایک روحانیت ہوتی ہے, اس میں گناہوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے, دوسرا بار بار اس پر بات ہوتی رہتی ہے, نکاح کو آسان بناؤ, آسان بناؤ, آسان بناؤ, ٹینشن فری بناؤ. نکاح زنا کو مشکل ہونا چاہیے, نکاح کو لونڈی اور غلام تو اس نکاح کو آسان کیسے کیا جائے گا؟ جہیز ختم کرو. اور ابھی بیان پورا ہوا نا, جو اسلام پہ مکمل راضی ہو تو اسلام میں جہیز ہے, سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ لڑکے کی ملکیت میں نان نفع لڑکا کرے گا, مہر لڑکا دے گا, جب عورت اور اللہ بھلا کرے گھر کا سامان سارا کون لے کے دے گا؟ آپ کا تصرف سارا وہ اسٹینڈرڈ بھی وہی ہونا چاہیے جو لڑکی والوں کا اسٹینڈرڈ ہے, اس حساب سے سارے خرچے اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں مرد کی فضیلت اسی بیس پہ بیان کی ہے, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا, کیسے جنا, اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. تو الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا ہے. عورت غلام نہیں ہے, محکوم ہے. محکوم میں اور غلام میں پیچھے بنی اسرائیل نے بچنے کی عبادت, جو بھی وزیر اعظم ہے, جو بھی صدر ہے, وہ حاکم ہے. ہم کیا ہیں؟ محکوم ہے نا. خواتین کہتی ہیں ہم کیا مرد کے ماتحت ہیں. بھائی جب آپ حکومت کے ماتحت ہو کر اس میں ذلت نہیں ہے, پولیس کے ماتحت ہوتے ہیں نا نیچے لوگ, آپ کا باس آپ اس کے ماتحت ہیں, تو یہ کیا مطلب جو امپلائی ہیں وہ غلام ہے کیا باس کے؟ ماتحت ہیں. ماتحت کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ میں جاتے ہیں, ایک امیر ہوتا ہے, باقی سارے ماتحت ہو گئے. ہم ماتحت ہیں بھائی, ہم یہ تو توہین ہے. توہین کس بات کی ہو گئی؟ دنیا میں کوئی بھی نظام اس وقت تک نہیں چلتا جب تک ایک ذمہ دار اور ایک امیر نہیں ہوتا. تو گھر بھی ایک جگہ ہے نا جہاں لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کسی کو سربراہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ سربراہ ہے, اور عورت اور بچے اس کے
ماتحت ہیں. تو ماتحت ہیں تو اللہ نے بیان کیا کہ مرد کو بھی ہم نے زوجہ پہ کیا بنایا ہے؟ اس لیے حاکم بنایا. عورت ماتحت ہے تو اب کیوں حاکم بنایا؟ اس کی دو وجہ اللہ نے بیان کی. ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض پر ویسی فضیلت دی. کچھ صلاحیتیں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ دی. گاڈ گفٹڈ ہے. وہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے. دیکھو جنگل میں شیر ہوتا ہے جس کی محبت اور لومڑی ہوتی ہے اور چیتا ہوتا ہے. اب چیتا کہ مجھے شیر کیوں نہیں بنایا, میرے جھگڑوں میں وہ طاقت کیوں نہیں رکھی اللہ نے؟ اللہ کہنے بھائی سب کو ایک جیسا میں نے نہیں بنایا. ہم کیا ہمیں پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم میں جو قوم کا سردار تو اللہ نے پیغمبر کیوں نہیں بنایا, ایک یتیم کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کہا کہ اہم یقسمون رحمت ربک, اللہ کی رحمت ہے کہ تم ٹھیکیدار ہو اس رحمت کی تقسیم کے. اللہ جس کو چاہے تو جو نعمت دے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو آدمی بنا دیا اور عورت بنایا. تو اس کی ایک وجہ تو اللہ کی باپ اللہ نے مرد میں کچھ صلاحیتیں زیادہ رکھی. دوسری وجہ جو اصل میں فوکس کر رہا ہوں, بما انفقوا من اموالہم, اللہ فرماتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ مرد عورت مال بولو نا بھائی خرچ کرے. یہ اسلام میں سسٹم 100% غلط ہے کہ عورت بھی کمائے اور مرد بھی کمائے اور مرد عورت کی کمائی کھائے, عورت اپنی کمائی خود مرد ذمہ داری نہ اٹھائے. یہ اسلام نہیں ہے. میں کہتا ہوں پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ, یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ خواتین کہتی ہیں ہم جاب کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جاب ایکچولی آج کل گزارا نہیں ہوتا. یہ بھائی جاب جب کر رہے ہو تو یہ کہاں سے لیا تم نے کلچر؟ انگریزوں سے. تو پھر انگریزوں کو پورا فالو کرو. پھر آپ کے میاں کا اگر کسی عورت سے آنکھ مٹکا چل رہا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انگریز میں عورتیں جب جاب کرتی ہے تو وہ شوہر بھی ان کا پھر پابند نہیں ہوتا. اس کی 10-20 گرل فرینڈ بھی ان کا کلچر اجازت دیتا ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ اس طرح کے پورا فالو کرو نا. یہ کیا آدھا اپنے مطلب کا ادھر سے, جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے وہ وہاں سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے بچے ارے کیا ہو گیا بھائی, پھر دوبارہ بیان شروع ہو گیا. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. بھائی اسلام نے اگر مرد پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں کہ ساری زندگی تم نے کھلانا ہے اور ادھر ادھر آنکھ مٹکا کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حقوق بھی دے دیے نا کہ اب یہ تمہارے ماتحت ہے, گھر سے نکلنے سے پہلے تم سے پوچھے گی تمہاری اجازت کے بغیر گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل, تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے سکتی, تمہاری پرمیشن کے بغیر فون پہ نہیں بات کر سکتی. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے آپ سے پرمیشن لیتی رہے, لیٹر لکھ کے دے. مطلب یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں جگہ اس کا بات کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو تم اس پہ روک سکتے ہو, کیونکہ ہر چیز کو غلط لے کے جاتے ہیں نا. ہر دفعہ فون کرنے سے پہلے پوچھیں گے امی سے بات کر لوں, یہ نہیں مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا بیگم کا, تو آپ اس پہ پابندی بالکل لگا سکتے ہیں, لیکن اس بیس سے اس کا نان نفقہ بند کر سکتے ہیں. یہ بیسک رائٹس ہیں جو اللہ نے آدمی کو دیے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اللہ اب آدھے ادھر سے لے رہے ہیں, آدھے بولو بھائی ادھر سے لے رہے ہیں, تو پھر کہیں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی. تو پیڑے کھانے کا شوق ہے, بس ہمیں پیڑے کھانے کا شوق ہے کہ اسلام کے حقوق پورے لیں, ذمہ داریاں جو اسلام نے لگائی ہیں وہ ادا نہ کریں. تو اب اللہ تعالیٰ نے بھائی مرد کو جو فضیلت دی ہے, گھر کا سربراہ بنایا ہے, اس کی بڑی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مال کون خرچ کرے گا. بولو بھائی ڈبل بیڈ کون لے کے دے گا, الماری کس کی ہوگی, بیگم کے کپڑے جس الماری میں رکھے جائیں گے وہ الماری کس کے پیسوں سے خریدی گئی. بولے شاباش, سبق ہے, غیرت دلا رہا ہوں, غیرت. بولے تکیہ کی پیسے کون دے گا, وہ ڈنر سیٹ جس میں پلیٹیں بیگم کھائے, پلیٹوں میں کھائے, پلیٹیں تو نہیں کھائے گی, خیر پلیٹوں میں جو چیزیں کھائے گی وہ پلیٹیں کس کے پیسوں سے ہوں گی, مرد کے پیسوں سے ہوگی. جو زیور اس کے گلے میں ڈلے گا وہ کہاں سے آئے گا بھائی, منظر دیکھا بولو نا بھائی کیا ہو گیا, آدمی کے پیسوں سے ہوگا. جو میاں ہے, میاں یا میاں کا ابا وہ اگر سخی ہے تو وہ ابا, یہاں تو ماشاءاللہ ابا بڑے سخی ہیں تو وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ برخوردار کی شادی. تو یہ سارے خرچے اللہ نے کس پہ ڈالے, صوفے میں جو مہمان آ کے بیٹھیں گے تو وہ صوفے کس کے ہوں گے بھائی, چاہے وہ فولڈنگ ہو چاہے وہ قابل فولڈ نہ ہو, وہ آپ کی ہیڈک ہے. لیکن پیسے کس کے ہوں گے اس صوفوں پہ, پیٹی کس کی طرف سے ہوگی, بولو نا, بول سبق کلاس ہو رہی ہے بقاعدہ. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں, میں نے نہیں بٹھایا, جانا چاہے جا سکتا ہے, اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو. تو وہ جو ہے نا پلیٹیں کس کی ہوں گی بھائی, چولہا کہاں سے آئے گا, مرد کے پیسے. ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا اتنا اچھا. مہر کس کون دے گا, مہر 25,000 5,000 2,500 ریٹ چل رہے ہیں سفر والے ڈریس میں, اور جہیز ایڈوانس میں 8-10 لاکھ کا پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے. مہر میں معافی کا آپشن بھی ہے, جہیز میں معافی کا آپشن بھی وہ ایڈوانس میں لیا جاتا ہے, وہ معافی کا آپشن ہی ختم ہو گیا. اس سے ماحول کی تو بھائی ہندو بن جاؤ, پنڈت سے نکاح پڑھواؤ یار جا کے, پتہ نہیں مجھ سے کیوں پڑھوا رہے ہو, پنڈتوں سے پڑھواؤ نکاح, کیوں مولویوں کو ٹائم ضائع کرتے ہو. تو اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کیا ایک بات بڑی خاندانی ذہن میں آئی ہے, گلی میں کسی نے بدعا دی ہوگی, ہمارے راس پاش کر رہے ہیں, یہ صاحب بہت غلط کر رہا ہے. ہاں
نکاح کے موقع پہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, تو وہ کس کے ذمے ہے؟ بارات کا تو لفظ ہی اسلام میں نہیں ہے. ڈکشنری میں, عربی ڈکشنری میں بارات کا لفظ کیونکہ ایک چیز ہی نہیں ہے تو وہ ڈکشنری میں آئی نہیں عربوں کی, کوئی تھا ہی نہیں نا. یہ عربی تو بڑی فصیح زبان ہے, ہر چیز کا لفظ ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے الفاظ موجود ہیں, ایک ایک چیز کے 10-10 الفاظ ہیں. لیکن بارات کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں, نہ بارات کا کھانے کا لفظ ہے. ولیمہ ہے, ولیمہ یہ کون کرتا ہے بھائی؟ سمجھتے ہو, تو نہ بارات کا کھانا ہے اسلام میں, نہ جہیز ہے. لڑکی والے آئے بھائی, وہ نکاح پڑھ کے چلے ہیں, اگلے دن لڑکا پہنچ جائے یا رات ہی کو لڑکا رخصتی کرے, اس کے بعد کھانا کھلا دے اپنے رشتہ داروں کو بھی اور دلہن کے رشتہ داروں کو بھی, بیٹا بیٹھو شامل. گزری ہے, لیکن تو یہ ساری چیزیں میں دیکھو یک طرفہ نہیں ہوتا. یہ معاملہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بعض دفعہ لڑکی والے جہیز نہیں دے رہے ہوتے, لڑکا اور اس کے ابا اس کو مجبور کر دیتے ہیں. بعض دفعہ یہ نہیں دے رہے ہوتے, وہ زبردستی دے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے, قوم کو کیا منہ دکھائیں گے, بیٹی کو کیا دیا. تو یہ منہ دکھانے کے چکر میں پھر اتنی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے قوم کو کیا دکھانا ہے. یہ چند چیتھڑے دے کے بیٹی کو بھیج دیا ہے, محبت ہی نہیں ہے بیٹی سے. کیا دیا تم نے؟ ابھی تمہیں سارے بیانات سمجھ میں آئے تھے مولانا صاحب کے؟ ویسے نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, جہیز میں اسلام نظر آیا. یہ تانے ملتے ہیں نا, تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتے 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 اب ظاہر ہے تھوڑا اس لیے دینا ہے کہ لوگوں کا منہ بند ہو, تو لوگوں کا منہ تھوڑے پہ بند نہیں ہوتا. ڈانٹو تو